پڑھ پڑھ توڑی مت ماری جانتی. تھوڑا سا اس کو ٹائم دیں، اس کا حق ہے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. ایک آپ کا کام اتنا بھیڑا سا ہے، لوگوں کی جیبیں خالی کرنا. پہلے مداری بڑے ہوتے تھے، وہ تماشا کرتے تھے اور کھڑے انڈے سے بچہ نکال دوں گا اور بچہ جمورا. تو اس بیچارے نے نا کو پیسے پوسے اکٹھے کر لیے تھے، تو اس نے ایک نیمو کاٹا اور اس کو یوں نچوڑا، نچوڑ کے ختم کر کہا جو اس میں سے رس نکالے گا ساری کمائی اس کو دے دوں گا. ایک پتلا بھیڑا جا بندہ آیا، اس نے یوں نچوڑا، آدھا پانی نکلا. اس نے کہا تو کی بلا ہے کہ میں انکم ٹیکس افسر ہوں، میں تو لوگوں نے نچوڑ دینا، تو کی شے. ایک آپ کا کام اتنا بھیڑا ہے، اوپر سے رویے اتنے برے ہیں، وہ بھی بددیانت ہیں. آپ کے دل میں بھی کھوٹ ہوتی ہے کہ میں بوجھا کتھو کپڑا ہے. یہ تاجر سمجھتے ہیں پیسے سے کام چلیں گے، جی کہتے ہیں پیسہ بچاؤ، اور کام تو اللہ کے چلانے سے چلتے ہیں. بے شک پیسہ اس کا ایک سبب اور ذریعہ ہے، یہ حلال کمائیں. آپ صحیح طریقے سے ان سے ٹیکس لو، کون روکتا ہے؟ ان کی کمائیاں حرام ہیں، آپ کا وصول کرنا ظلم و ستم ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت المال خزانہ تقسیم کر کے جھاڑو دے کے اسی کے اندر 2 نفل شکرانے کے پڑھا کرتے تھے. یا تعالیٰ شکر ہے جان چھوٹی اس سے. کچھ وقت قرآن کے لیے نکالا کریں، تھوڑا سا وقت. ہر زبان کا ترجمہ موجود ہے، تھوڑا سا ٹائم، تھوڑا سا میرے لیے ہے، آپ کے لیے. اچھا آپ کہتے ہیں میں بہت بزی ہوں، تو پورے قرآن میں 89 دفعہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہ صرف طارق جمیل سے بات ہے، زینب اور فاطمہ سے بات ہے، اور غلام احمد سے بات ہے. اے ایمان والو 89، 90 بھی پورا نہیں. یا ایھا الناس پوری دنیا سے بات ہو رہی، یا بنی آدم پوری دنیا سے بات ہو رہی، ٹھیک ہے. یا ایھا الذین کفروا اب صرف کافروں سے بات ہو رہی. یا اہل الکتاب یہ عیسائیوں سے بات ہو رہی، یہودیوں سے ہو رہی. یا ایھا الذین ہادوا یہ یہودیوں سے بات ہو رہی، ٹھیک ہے جی. اور ایک بات ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، یہ ان سب سے بات ہو رہی، مجھ سے ہو رہی. اور میں قربان جاؤں 89 ایک کم 90، اور اس میں تکرار ہے. 89 حکم نہیں ہے، حکم نکالوں تو 40 بھی نکلیں گے مشکل سے. سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. پہلا یا ایھا الذین آمنوا نبی کا حق بتایا گیا کہ میرے نبی کا ادب کرو، یہ پہلا حق بتایا گیا. اور آخری ہم سے مطالبہ ہے یا ایھا الذین آمنوا 28واں پارہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کر کے اپنے رب سے جڑ جاؤ. نصوحا ہوتا ہے، واہ واہ، قرآن بھی کیا عجیب کلام ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی جو تلوار لے کر قتل کو چلے گئے، رات کو جب ہمارے نبی نفلوں میں قرآن پڑھتے تو وہ پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے سنا کرتے تھے. تو ایک رات آپ پڑھ رہے تھے الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سورہ حاقہ، اس میں بہت ردم ہے، انتہائی طاقتور ردم ہے. تو حضرت عمر سن رہے. میں تھوڑی سی آپ کو تلاوت کر کے بتاؤں تاکہ اندازہ ہو کہ کلام میں ردم کیا ہے. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. حضرت عمر سن رہے ہیں. آپ تو ردم نے تو آپ کو جھنجھوڑا ہے، مجھے جھنجھوڑا ہے، تو عمر تو اہل زباں ہیں. سن رہے. ایک دم کہنے لگے ما اشعارہ، میں نے آج تک ایسا شاعر نہیں دیکھا. دل میں پردے کے پیچھے آپ وہاں کھڑے ہوئے ہیں اور یہ دل میں کہتے ہیں ما اشعارہ، میں نے ایسا شاعر آج تک نہیں دیکھا. این اس وقت میرے نبی نے یہ آیت پڑھی
انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر، یہ رسول کا کلام ہے، یہ شاعر نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کو ایک دم جو کرنٹ لگا تو بے ساختہ نکلا، ما اسحرہ، وہ کتنا بڑا جادوگر ہے، اتنی دور سے میرا خیال سن لیا۔ تو آپ نے اگلا جملہ پڑھا، ولا بقول کاہن، یہ جادوگر بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، تمہاری عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر پہلے یہاں ہٹ ہوئے تھے۔ یہ ایک معجزہ ہے قرآن۔ ناسے کہتے ہیں درزی کو، درزی ایک تو ناسے، نصیحت کرنے والا۔ نصیحت کو نصیحت کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ اچھی بات اس کو اچھائی سے جوڑ دیتی ہے، اچھا بول آدمی کو اچھائی سے جوڑ دیتا ہے۔ درزی کیا کرتا ہے؟ وہ دھاگے سے کپڑے کو کپڑے سے جوڑ دیتا ہے۔ اس لیے نبیوں کو بھی ناسے کہتے ہیں کہ وہ اپنی باتوں سے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ ایسے ہی توبۃ نصوحہ اللہ کہہ رہا ہے، ایسی توبہ کرو کہ تم اور میں جڑ جائیں، توبۃ نصوحہ، وہ توبہ جو مجھے اپنے اللہ سے جوڑ دے۔ یہ آخری مطالبہ ہے۔ ابھی ہمارے حافظ صاحب نے تلاوت کی تھی، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ 4 دفعہ ایک حکم آیا ہے، 4 دفعہ ایک حکم، تقوی 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 تقوی۔ اب کہتے ہیں جی ہم تو 20ویں گریڈ کے افسر ہیں، ہمیں تو فرصت نہیں۔ چلو 89 دفعہ جو یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے وہ تو کھول کے پڑھ لیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ جب میں اللہ سے بات کرنا چاہتا ہوں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا خط ہے۔ میں رائمنڈ میں وہ پڑھا ہوں، رائمنڈ میں پڑھا ہوں، اور وہیں ٹائم میرا گزرتا ہے۔ تو جو فارنرز آتے ہیں نا، باہر ملک کے لوگ، ان کو جماعتوں میں بھیجنا یہ میرے ذمے رہا کچھ عرصہ۔ تو ایک مولانا صاحب آئے وہاں سے، امریکہ سے، انڈین تھے لیکن سیٹلڈ تھے، پاسپورٹ تھا۔ کہنے لگے بھائی طارق جمیل میں بہت پریشان ہوں، میری بیوی کا خط نہیں آ رہا، 4 مہینے ہو گئے، اس وقت یہ ٹیلی فونز وغیرہ نہیں ہوتے تھے، خط نہیں آ رہا، بہت پریشان۔ میں نے کہا کوئی نہیں، آ جائے گا، آپ سفر میں ہیں۔ تو کوئی 10-15 دن گزرے تو میں نے دیکھا وہ لیٹے ہوئے تھے اور مسکرا رہے تھے، اور ایک پیپر ان کے سینے پر پڑا تھا۔ میں نے کہا مولوی یوسف لگتا ہے بیگم کا خط آ گیا۔ کہنے لگے ہاں آ گیا آ گیا۔ ایک بیگم کے خط نے ان کو پریشان بھی کیا، آئے تو خوش کیا۔ یہ خط آپ کے ہر گھر میں پڑا ہوا ہے، لیکن نہ بڑا اٹھا کے دیکھتا ہے، نہ بڑی اٹھا کے دیکھتی ہے، نہ چھوٹا دیکھتا ہے، نہ چھوٹی دیکھتی ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ نے میرے نبی کو دی، کائناتی آفاقی موج ہے، یہ 2 آفاقی موجزیں ہیں، وہ ہے معراج، کہ ایک آنے والے دور میں جو لوگ سپیس میں جائیں گے ان کو بڑا مانا جائے گا، کمال کر دیا، سپیس پہ چلے گئے، چاند پہ چلے گئے، مریخ پہ چلے گئے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو کائنات سے بھی اوپر اٹھا کے بتایا کہ میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو گے تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے، تم چاند ڈھونڈ رہے۔ دیکھو سرجری میرے نبی کی ہوئی ہے تو اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے، میرے نبی نے سوچ دی۔ وہ تو ہم زوال کا شکار ہوئے تو اور لوگ ہم سے لے گئے، ورنہ اوپن ہارٹ سرجری کا پہلا تصور میرے نبی کے سے شروع کیا گیا ہے کہ جب آپ کو معراج پہ لے جانے لگے، ام ہانی کے گھر سے آپ کو جبریل نے لیا اور حتیم میں آئے۔ حتیم وہ چھوٹی وال دیوار ہے جو بیت اللہ کے ساتھ، اس میں خالی جگہ، یہ بیت اللہ کا اندر ہے۔ جب ہمارے نبی 35 سال کے تھے تو قریش نے سوچا کہ بیت اللہ بنائیں، وہ سیدھا ہو گیا تو وہ مستطیل تھا، لمبا زیادہ چوڑا تھوڑا، ابراہیمی بنیادیں، یہ طے کیا کہ حلال کمائی سے بنانا ہے، حرام سے نہیں۔ اچھا وہ پیسے اتنے بنے کہ یہ چوکور بنا اور اگلا حصہ رہ گیا، تو کہنے لگے بس بھائی جتنا ہے اتنا ہی بناؤ۔ تو وہ چوکور بنا کر اوپر چھت ڈالی
اور یہ حصہ چھوڑ دیا کہ جب پیسے ہوں گے تو ہم یہ بیچ میں شامل کر لیں گے۔ یہ اللہ کی حکمت تھی، نہ پیسے ہوئے نہ وہ شامل ہوا، تاکہ غریب لوگ بھی اگر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ جگہ ہے جہاں اگر آپ اندر ہیں، ہم تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا، لیکن اگر آپ بیت اللہ کی طرف پشت کر کے حتیم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں تو بھی آپ کی نماز ہو گئی ہے، چونکہ آپ بیت اللہ کے اندر ہیں۔ میں 2 دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا، نماز پڑھی، لیکن وہ تو بڑے سفارشوں سے اور بڑے تعلقات سے، اور وہاں تو جو آدمی چلا جائے وہ بیت اللہ کے اندر ہے، تو آپ کو حتیم میں لے جایا گیا۔ اب آپ کو بے ہوش نہیں کرنا، یوں جبریل نے ہاتھ مارا، سارا سینہ کھل گیا، آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس نے دل کو باہر نکالا تو دل سارے جسم سے جدا ہو گیا۔ اور اس کے میرا بھائی ہارٹ اسپیشلسٹ ہے تو میں اسے سنتا رہتا ہوں، باتیں گھر میں ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا نکالا، پھر اس کو زمزم کا پانی ایک ٹب میں تھا، اس میں دھویا، اس کو دھویا، دھوتے رہے دھوتے رہے دھوتے رہے دھوتے رہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک آسمان سے لائے تھے، وہ پورا نور کا ایک بھرا ہوا برتن تھا، پھر وہ سارا نور آپ کے دل میں انٹر کیا، پھر اس کو بند کر کے پھر لگایا، ساتھ ہی دل سر ہر رگ سے جڑا، پھر سینے کو ملایا ہاتھوں سے، پھر یوں ہاتھ پھیرا۔ تو اب جن کی ہارٹ سرجری ہوتی ہے، اب دیکھیں یہاں کتنے بڑے بڑے ٹانکے لگے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے سینہ مبارک پر کوئی داغ نہیں۔ یہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی نے معراج کے واقعے میں امت کو دیا ہے اشارہ، تو ہم نکھٹو نکلے تو اور لوگ ہم سے یہ سب کچھ لے گئے۔